الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. گرامی قدر خواتین و حضرات، آج میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث پر اس سے پچھلے درس میں گفتگو ہو چکی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صلاۃ قائم کر دی جائے اور شام کا کھانا سامنے ہو تو کھانے سے شروعات کرو. اس حدیث پر پچھلے درس میں بات گزر چکی ہے. اگلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اور اس کی روایت بھی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا: کھانے کی موجودگی میں صلاۃ نہیں، اور نہ ہی تب صلاۃ ہوگی جب آدمی دو خبیث چیزوں کو روک رہا ہو. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ہم دھیرے دھیرے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، اور پچھلے درس میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ جب صلاۃ میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو تمام دنیاوی مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہوں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی عبادت کریں، پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اور وہ تمام چیز جو انسان کے اطمینان کو ختم کرنے والی ہو اور اس کے ذہن کو مشغول کرنے والی ہو، ایسی مشغولیات ختم کر کے صلاۃ کے لیے آئیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: لا صلاۃ، صلاۃ نہیں ہے اس شخص کی بحضرت الطعام، جس کے سامنے کھانا حاضر ہو. کھانا حاضر ہو تو صلاۃ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ درست نہیں ہے یا صلاۃ مکمل نہیں ہے، یا صلاۃ پوری طرح درست نہیں ہے. درست تو ہے لیکن پوری طرح درست نہیں ہے. تو یہی اہل علم کے اختلاف کا سبب ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ اس وقت بھی صلاۃ نہیں، یعنی صلاۃ درست نہیں یا پوری طرح درست نہیں، جب آدمی دو خبیث چیزوں کو روک رہا ہو، یعنی پیشاب اور پاخانہ کی اسے سخت ضرورت ہو. پیشاب لگی ہوئی ہو، پاخانہ لگا ہوا ہو، لیکن اسے روک رہا ہو اور صلاۃ ادا کرنے چلا جائے تو نہیں. شریعت کہتی ہے نہیں، آپ جاؤ، پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کے پرسکون ہو کے پھر صلاۃ ادا کرو، تاکہ دل اسی میں نہ لگا رہے. تو ظاہریہ کا یہ کہنا ہے کہ ایسے آدمی کی صلاۃ درست ہی نہیں ہے. اگر کھانا آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کھانا کھا لیں پھر صلاۃ پڑھیں، تبھی آپ کی صلاۃ قبول ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا صلاۃ بحضرت الطعام. کھانا حاضر ہے تو صلاۃ ہوگی نہیں. یہ ظاہریہ کا کہنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو اور اس کا دل کھانے میں لگا ہوا ہو، اس کو کھانے کی ضرورت ہو، ایسی صورت میں اس کی صلاۃ نہیں ہوگی. اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ صلاۃ تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. اس کے لیے بہتر یہ تھا، مستحب یہ تھا کہ وہ کھانا کھا لیتا پھر صلاۃ ادا کرتا، تاکہ دل اس کا کھانے میں مشغول نہ رہے. تو یہ اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں. بعض اسے نفی کمال کہتے ہیں اور بعض اسے نفی صحت کہتے ہیں. یہ شرح حدیث یا فہم حدیث کے سبب یہ اختلاف ہے. تو بہرحال اولا ہر صورت میں یہ ہے کہ اگر کھانا سامنے حاضر ہو یا انسان کو پیشاب پاخانہ لگا ہو تو اپنی ہر اس ضرورت سے فارغ ہو جائے جو انسان کے ذہن و دل کو مشغول کر دے، تاکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو
تو خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس حدیث سے جو مسائل اہل علم نے ذکر کیے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت میں صلاۃ ادا کرنا مکروہ ہے جب انسان کے سامنے کھانا موجود ہو اور انسان کو کھانے کی ضرورت ہو۔ اسی طرح سے جس وقت انسان کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو، قضاء حاجت کی ضرورت ہو، تو اس وقت صلاۃ ادا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ ایک حالت کو اہل علم نے مستثنا کیا ہے کہ اگر وقت ختم ہو جانے کا خطرہ ہے تو صلاۃ مقدم ہوگی تاکہ قضا نہ ہو جائے، کیونکہ وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ لیکن اگر وقت صرف جماعت چھوٹنے کا مسئلہ ہے، صلاۃ کے وقت ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو تقدیم جو ہے کھانے کو اور اسی طرح سے دوسری مشغولیات کو ختم کرنا مقدم رہے گا۔ دوسری چیز اس حدیث سے دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ خشوع خضوع صلاۃ کے اندر ایک اہم مطلوبہ امر ہے۔ تیسری چیز یہ کہ تمام مشغولیات سے انسان کو فارغ ہو کے پھر صلاۃ کی ادائیگی کے لیے آنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، یا اسی طرح سے اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب یا پاخانہ لگا ہوا ہے، تو یہ ایسا عذر ہے جس کی بنا پر جماعت چھوڑنا انسان کے لیے جائز ہے۔ لیکن اب یہ کہ روزانہ کی یہی عادت بنا لے کہ پتہ چلے روز ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ان کا کھانا تیار ہو رہا ہے، تو اگر یہ روز روز کی عادت ہے تو ظاہر بات ہے اس عادت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھار کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے امام صنعانی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بندے کے حق کو اللہ کے حق پہ مقدم رکھا گیا ہے۔ صلاۃ اللہ کا حق ہے اور کھانا اور قضاء حاجت یہ بندے کا حق ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں بندوں کے حق کو اللہ کے حق پہ مقدم کیا گیا ہے، نہیں، یہ ایسا مسئلہ اس حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے حق کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یعنی صلاۃ ادا کرو تو اس کے سارے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، دل کو ساری مشغولیات سے خالی کر کے صلاۃ کو اس طرح ادا کرو جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے حق کی حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا ہے، نہ کہ بندے کے حق کو اللہ کے حق پہ مقدم کیا گیا ہے۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع میں اللہ کا خوف اور انسان پرسکون ہو، اس پر سکون و اطمینان کی حالت طاری ہو، اس کے اعضاء پرسکون ہوں اور عبادت کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا کر رہے ہوں، یہ خشوع کا مفہوم ہے۔ تو بہرحال یہ آج کی حدیث میں اہم چیزیں تھیں، اور صلاۃ کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ تو آدمی اگر اللہ کے ذکر کے لیے کھڑا ہو اور اس کا دل کھانے میں یا قضاء حاجت میں مشغول ہو تو یہ غفلت کا سبب بنے گی۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ انسان جب اللہ کی یاد کے لیے کھڑا ہو تو پوری طرح سے سارا دل و دماغ اسی میں لگائے، نہ کہ کسی اور طرف اپنے دل و دماغ کو لے جائے، اور پوری طرح سے اللہ کو مطلوبہ انداز میں یاد کرے۔ یہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد۔